السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے ایبٹس علاقے میں جمعے کے روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم عمارت کی 7ویں منزل سے مشتبہ حالت میں گرنے کے نتیجے میں فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پرانے شہر کے دبیر پورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے 62 سالہ بابو محکمہ کمرشل ٹیکس میں ملازم تھے اور تقریباً 3 سال قبل ریٹائر ہوئے تھے۔ جمعے کی دوپہر وہ ایبٹس میں واقع میور کشل کمپلیکس کی 7ویں منزل سے گر گئے، جس کے باعث ان کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ایبٹس پولیس جائے حادثے پر پہنچی۔ ضروری قانونی کارروائی اور پنچنامہ مکمل کرنے کے بعد نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی اسپتال کے مرداخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی وجوہات فی الحال معلوم نہیں ہو سکی۔ ارکان خاندان سے معلومات حاصل کرنے کے بعد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ میں بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں کرتے ہوئے پولیس کمشنر سی وی آنند نے 55 سرکل انسپکٹرز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق یہ تبادلے محکمہ پولیس میں انتظامی ضروریات، بہتر کارکردگی اور مختلف ڈویژنز اور پولیس اسٹیشنوں میں افسران کی مؤثر تعیناتی کے مقصد سے کیے گئے ہیں۔ جاری کردہ احکامات کے تحت تبادلے کیے گئے افسران جلد ہی اپنی نئی تعیناتیوں پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ محکمہ پولیس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد پولیسنگ کے نظام کو مزید مضبوط بنانا اور عوام کو بہتر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ حیدرآباد کے شیخ پیٹ علاقے میں جمعے کے روز ایک 2 ویلر گاڑی میں اچانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، تاہم پیٹرول پمپ کے عملے کی بروقت کارروائی کے باعث ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ یہ واقعہ ٹولی چوکی پولیس اسٹیشن حدود میں شیخ پیٹ کے قریب واقع ایک پیٹرول پمپ کے باہر پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق گاڑی کے مالک نے پیٹرول پمپ پر ایندھن بھروانے کے بعد جیسے ہی اپنی 2 ویلر گاڑی باہر نکالی، اچانک اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگتے ہی پیٹرول پمپ کے عملے اور وہاں موجود مقامی افراد نے فوری طور پر فائر سیفٹی آلات کا استعمال کرتے ہوئے شعلوں پر قابو پا لیا، جس کے باعث آگ پیٹرول پمپ یا اطراف کے علاقوں تک نہیں پھیل سکی۔ واقعے کے باعث کچھ دیر کے لیے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا، تاہم عملے کی حاضر دماغی اور بروقت کارروائی کی بدولت کسی قسم کا جانی نقصان یا بڑا حادثہ پیش نہیں آیا۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے الیکشن کمیشن کی جانب سے SIR مہم میں فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 3 اگست 2026 تک بڑھانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے عوام بالخصوص مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اور اہل خانہ کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کروائیں اور دوسروں کی بھی رہنمائی کریں۔ مولانا نے کہا کہ صرف اپنا فارم بھرنا کافی نہیں، بلکہ ہر فرد کو دوسروں کو بھی اس مہم میں شامل ہونے کی ترغیب دینی چاہیے۔ انہوں نے عوام سے BLO کے ساتھ تعاون کرنے اور کسی بھی تاخیر سے بچتے ہوئے جلد از جلد فارم جمع کرانے کی بھی اپیل کی۔ اس موقع پر انہوں نے بارش کی کمی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے عوام سے 19 جولائی کو جامعہ دارالہدیٰ گراؤنڈ اور 26 جولائی کو عیدگاہ بلالی ماسا ٹینک حیدرآباد میں منعقد ہونے والی نماز استسقاء میں بڑی تعداد میں شرکت کی بھی اپیل کی ہے۔ ضلع کے بیاسو آباد کے ریبنا ریلوے اسٹیشن کے روبرو آج ایک نامعلوم عمر رسیدہ شخص کی نعش بدن سے جدا سر کے ساتھ نظر آنے پر ریلوے مسافروں اور مقامی عوام میں دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ایک طرف سر، دوسری طرف بدن رہنے پر خوفناک منظر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ اور دہشت کا ماحول دیکھا گیا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی ریبنا پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی۔ کریم نگر ضلع کلکٹر چترا مشرا نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ کوتاپلی سے حسن آباد تک 4 لائن سڑک کے تعمیراتی کام میں تیزی لائی جائے اور لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات سے بچنے کے لیے اقدامات کریں۔ جمعے کو کلکٹر نے تیماپور منڈل کے کوتاپلی، چیگور مامیڈی منڈل سینٹر اور ملکانور گاؤں کا دورہ کیا اور 4 لائن روڈ سے متعلق اراضی سروے اور الاٹمنٹ کے کام کا معائنہ کیا۔ عہدیداروں کو فیز 1 کے تحت کوتاپلی سے سندر گری تک سڑک کے تعمیراتی کام میں تیزی لانے کا مشورہ دیا گیا۔ کلکٹر نے ایک جامع مطالعہ کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا سڑک کی تعمیر کے حصے کے طور پر کہیں بھی رہائشی مکانات کے لیے مسائل کا کوئی امکان ہے اور کیا متبادل کے طور پر بائی پاس روڈ کا قیام ممکن ہے۔ ضرورت پڑنے پر گرام سبھا منعقد کرنے اور مقامی لوگوں کی رائے لینے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے سڑک کے کاموں کو شروع کریں، اراضی سروے کا کام تیزی سے مکمل کریں اور تعمیراتی عمل کو آگے بڑھائیں۔
ضلع کے اسفآباد کے کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں آج تلنگانہ SC/ST کمیشن چیئرمین بی وینکٹیا نے اپنے ہمراہ کلکٹر کے ہریتا، ضلع SP نیتیکا پنت، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر محترمہ بالامنی، آصف آباد رکن اسمبلی کووا لکشمی، ڈسٹرکٹ عہدیداروں کے ساتھ مل کر مختلف محکموں کے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ SC/ST کمیشن چیئرمین بی وینکٹیا نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے SC اور ST طبقے کی فلاح و بہبود و ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کے لیے مختلف اسکیمات شروع کیے گئے ہیں۔ SC/ST طبقے کے فلاح و بہبود کے لیے ایمانداری سے ڈیوٹی انجام دینے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا۔ بودن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسپتال کا ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی کا اچانک دورہ۔ اس دوران اسپتال کے احاطے، وارڈوں اور طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہاسپٹل میں صفائی کو ہر حال میں برقرار رکھیں اور مریضوں کو بہتر طبی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع کلکٹر نے ڈاکٹروں اور اسپتال کے عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مریضوں کے ساتھ خوش اخلاقی، ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں۔ کسی بھی قسم کی غفلت، لاپرواہی یا غیر ذمہ دارانہ رویے کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر مریض کو بروقت اور معیاری علاج، ضروری ادویات اور طبی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ عوام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پشکر آلو کے انتظامات مضبوط طریقے سے مکمل کیے جائیں، عقیدت مندوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ ضلع کلکٹر بھاویش مشرا کا پشکر گھاٹوں کا معائنہ۔ آئندہ ہونے والے پشکر آلو کے پیش نظر ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ تمام محکمے باہمی تعاون کے ساتھ مضبوط اور مؤثر انتظامات کریں تاکہ عقیدت مندوں کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جمعے کے روز کلکٹر نے سون منڈل کے پشکر گھاٹوں کا موقع پر پہنچ کر معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے گھاٹوں پر کیے جانے والے ترقیاتی کاموں اور زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں افسران کو اہم ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ پشکر آلو سے قبل تمام گھاٹوں کی مکمل ترقیاتی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ عقیدت مندوں کو محفوظ اور آرامدہ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ گزشتہ پشکر آلو کے دوران آنے والے زائرین کی تعداد کا جائزہ لے کر اس مرتبہ متوقع ہجوم کے مطابق تمام ضروری انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ تمام تعمیراتی و ترقیاتی کام اعلیٰ معیار اور پائیداری کے ساتھ انجام دیے جائیں۔ آج روزنامہ سیاست کے دفتر میں محمد جمال شریف ایڈوکیٹ، رپورٹر روزنامہ سیاست ضلع جنگاؤں اور عبد المنان رضی رپورٹر نے جناب زاہد علی خان صاحب ایڈیٹر روزنامہ سیاست سے ملاقات کی۔ اس موقع پر محمد جمال شریف ایڈوکیٹ نے کہا کہ گزشتہ تقریباً 33 سال سے روزنامہ سیاست کے لیے رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز مرحوم جناب عابد علی خان صاحب، جناب محبوب حسین جگر صاحب اور جناب زاہد علی خان صاحب ایڈیٹر سیاست کی سرپرستی میں کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ روزنامہ سیاست اردو اخبار میں رپورٹنگ کرتے ہوئے 33 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جناب زاہد علی خان صاحب کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ اس موقع پر ادارتی امور اور ضلع جنگاؤں میں روزنامہ سیاست کی خدمات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ظہیرآباد عبد الماجد صدر عیدگاہ کمیٹی محمد الطاف رکن عیدگاہ کمیٹی نے بتایا ہے کہ ظہیرآباد مسلمانوں سے بارشوں کے موسم کے باوجود علاقے میں مسلسل بارش نہ ہونے اور خشک سالی کی سنگین صورتحال کے پیش نظر جمعیت علماء و حفاظ ظہیرآباد اور عیدگاہ کمیٹی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 3 روزہ نماز استسقاء کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اجتماع 18، 19 اور 20 جولائی برز ہفتہ اتوار اور پیر کو عیدگاہ میدان ظہیرآباد میں منعقد ہوگا۔ ہر روز صبح 7:15 بجے تا 8 بجے خصوصی اصلاحی و ہدایتی بیان ہوگا، جس کے فوراً بعد صبح ٹھیک 8 بجے نماز استسقاء ادا کی جائے گی۔ نماز کے بعد خطبہ استسقاء اور باران رحمت کے لیے انتہائی رقت انگیز اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں کی غیر معمولی تاخیر سے تشویش کسان پریشان ہیں، کھڑی فصلیں پانی کی منتظر ہیں، تالاب، کنویں اور آبی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، موسمی بے اعتدالی کے باعث زرعی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ LRD میونسپل چیئرمین پدما سری کانت نے آج ضلع مستقر پر منعقدہ ترقیاتی و مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، جس میں رکن پارلیمان سریش کمار شٹکر نے شرکت کرتے ہوئے ضلع کی مختلف ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر MLC انجل ریڈی، رکن اسمبلی کامر ریڈی، وینکٹ رمنا ریڈی، ضلع کلکٹر آشیش سنگمان، ضلع SP و دیگر موجود تھے۔ ظہیرآباد معروف سماجی کارکن سید فرحان قادری بغدادی نے حافظ مبین احمد قاسمی صاحب کے فرزند محمد معاذ صادق کو نیٹ سال 2026 میں 516 نشانات حاصل کرتے ہوئے فری میڈیکل سیٹ کے حصول پر گلپوشی اور شالپوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی۔ سید فرحان قادری بغدادی نے کہا کہ محمد معاذ صادق کی یہ نمایاں کامیابی ان کی محنت، والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی بہترین رہنمائی کا ثمر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ مستقبل میں ایک کامیاب اور باصلاحیت ڈاکٹر بن کر قوم و ملت اور ملک کی خدمت انجام دیں گے۔ حافظ مبین احمد قاسمی صاحب اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے محمد معاذ صادق کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔
LRD میں آج بعد نماز جمعہ مسلمانوں نے عیدگاہ پر نماز استسقاء کا اہتمام کرتے ہوئے ادا کیا۔ امامت و خطابت کی فرائض جناب قاری سید خلیل اللہ قادری نے انجام دیا اور اپنے خطاب میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے رحمت بارہ طلب کرنے کا تمام مسلمانوں کو مشورہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے روک دی جاتی ہے۔ رحمت بارہ کے لیے بارگاہ الہی میں رجوع کرتے ہوئے توبہ کرنے کی صلاح دی اور اللہ کی بارگاہ میں رقت انگیز دعا کرتے ہوئے نفع بخش برسانے کی التجا کی۔ اس موقع پر سینکڑوں مسلمانوں نے نماز استسقاء ادا کرتے ہوئے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ واضح ہے کہ 1.5 ماہ سے رحمت بارہ کا نزول نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پریشان ہیں۔ ضلع کے بیاسو آباد کے کاغذ نگر میں پولیس اعلیٰ عہدیداروں کی ہدایت کے مطابق کاغذ نگر ٹاؤن سرکل انسپکٹر پریم کمار نے 16 جولائی کی رات کے اوقات کاغذ نگر میں گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہوئے RC لائسنس ہیلمٹ کی تفصیلی جانچ کی۔ بعد ہیلمٹ کے استعمال کرتے ہوئے موٹر سائیکلوں کو چلانے کا نوجوانوں کو مشورہ دیا۔ LRD کے منڈل رام ریڈی میں اوپلوائی علاقے سے تعلق رکھنے والے کانگریس اور BJP کے قائدین بھوپال ریڈی، موہن ریڈی، رمیش، سری کانت، پروین اور دیگر نے سابق رکن اسمبلی سریندر کی موجودگی میں BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ سریندر نے انہیں BRS پارٹی کا کنڈوا پہناتے ہوئے استقبال کیا۔ ضلع کا مرڈی منڈل پٹلم کی تنظیم مساجد کمیٹی کے صدر جناب سید یاد اللہ کی اطلاع کے مطابق آج بعد نماز جمعہ مستقر پٹلم کی چاروں مساجدوں میں 19 جولائی بروز اتوار کو صبح 8 بجے عیدگاہ پر نماز استسقاء ادا کرنے کی اعلانات کیے گئے۔ منڈل پٹلم کے علاوہ اطراف و اکناف کے امت مسلمہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی اپیل کی جا رہی ہے۔ بعد نماز بارش کے نزول کے لیے رقت انگیز دعاؤں کا اہتمام بھی ہوگا۔ ضلع کے بیاسو آباد کے پنچکل پیٹ منڈل میں آج SIR شعور بیداری اور خانہ پوری سے متعلق پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر MLC دونڈے وٹھل نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ SIR فارم خانہ پوری کرتے ہوئے جلد سے جلد BLOs کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ ووٹر لسٹ میں نام نہ رہنے والوں کو دوبارہ فارم نمبر 6 کی خانہ پوری کرتے ہوئے دوبارہ ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کو اندراج کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ بعد SIR سے متعلق مقامی عوام میں شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی قائدین، BLO اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن کی موجودگی میں آج منڈل سداشیو نگر کے بھومپلی علاقے سرپنچ سری نواس وارڈ رکن اسمبلی سینو و دیگر نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مدن موہن نے انہیں پارٹی کھنڈوا پہناتے ہوئے استقبال کیا۔ ڈاکٹر M A رضوان پرو لائف ہیلتھ کیئر کلینک کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تلنگانہ حکومت کی جانب سے وصول ہونے پر 2 صاحباب رشتہ داروں نے ڈاکٹر رضوان کو مبارکباد پیش کی۔ حکومت تلنگانہ ہیلتھ میڈیکل اینڈ فیملی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ضلع رجسٹریشن اتھارٹی کی جانب سے انہیں سرٹیفکیٹ حاصل ہونے پر شیخ جبار NRI نے مقامی دفتر سیاست نمل میں انہیں شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نوجوان ایڈوکیٹ محمد افتخار، چیئرمین آئیڈیل گروپ آف اسکولز شیخ شبیر، سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر عہدیدامہ سیاست سید زلیل اظہر کے علاوہ ڈاکٹر M A رضوان کے والد M A متین بھی موجود تھے۔ LRD MPDO طاہرہ بیگم نے آج لکشمہ پور گرام پنچایت حدود کے علاقے جنگم پلی میں دوسرے مرحلے کے اندرمہ مکانات کی مارکنگ کرتے ہوئے مستحق غریب خاندانوں کو اس اسکیم سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر سرپنچ منجولا سائی بابا اور وارڈن ارکان، سیکریٹری APO، کانگریسی قائدین و دیگر موجود تھے۔ ضلع منچریال کے چنور گروکل اسکول کا میونسپل چیئرمین پدما نے دورہ کیا۔ انہوں نے کچن روم کا معائنہ کیا، بچوں سے بات چیت کی اور مینیو کے مطابق کھانا دیا جا رہا ہے یا نہیں اس کی جانکاری حاصل کی اور کہا کہ اپنے اطراف ہر وقت صاف و صفائی کا خاص خیال رکھیں اور انہوں نے فوراً بلدیہ کے عملے کو طلب کرتے ہوئے صاف و صفائی کے انتظامات کروائے۔ کامریڈی ضلع کلکٹریٹ میں منعقدہ ضلع ترقیاتی رابطے و نگرانی کمیٹی دیشا اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچنے والے ظہیر آباد کے رکن پارلیمنٹ سریش شٹکر کا میونسپل چیئرپرسن اما رانی سری نواس نے شال پوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر چیئرپرسن نے کامریڈی میونسپلٹی کے عوامی مسائل اور ترقیاتی کاموں سے MP کو واقف کروایا، جبکہ MP نے عوامی مسائل کے حل اور شہر کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
راجانہ سلسلہ ضلع کے کمیرہ پیٹ کے تاریخی جامع مسجد کی توسیع، تدعین و مرمت کے منصوبے کا سنگ بنیاد آج ایک پروقار تقریب میں رکھا گیا۔ تقریب میں تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے سنگ بنیاد انجام دیا۔ اس موقع پر مسجد کمیٹی کے ذمہ داران، معززین شہر، علماء کرام اور بڑی تعداد میں مقامی عوام موجود تھے۔ تقریب کا آغاز دعا سے ہوا، جس کے بعد مسجد کی توسیع اور تدعین نو کے منصوبے کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مسجد کمیٹی نے بتایا ہے کہ جامع مسجد میں نمازیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور موجودہ ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے توسیع اور تدعین نو کا کام شروع کیا جا رہا ہے تاکہ عبادت گزاروں کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ اس موقع پر کمیٹی نے سید عظمت اللہ حسینی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کو خصوصی دلچسپی اور تعاون سے اس اہم منصوبے کو منظوری ملی ہے، جس کے بعد آج اس کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ عظمت اللہ نے امید ظاہر کی ہے کہ مسجد کی توسیع کا کام جلد مکمل ہوگا اور یہ منصوبہ علاقے کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم دینی خدمت ثابت ہوگی، اور ساتھ میں کمرشل کمپلیکس کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے جو مکمل ہونے کے بعد اور ریاستی وزراء سمیت دیگر کے ہمراہ اس کا اختتام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے تقریباً 1.5 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ ضلع کے بی ایس آباد کے ڈسٹرکٹ اردو آفیسر و انچارج ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر ایم تروپتی نے جائزہ حاصل کرنے کے بعد سیاست ٹی وی سے خصوصی ملاقات کے دوران کہا کہ بی ایس آباد کے 2 گرلز اور 2 بوائز تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنشل اسکول میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے مائنورٹی ریزیڈنشل اسکولوں میں دل تعلیم ایک طالب علم کو تقریباً 1 لاکھ روپے صرف کرتے ہوئے تمام سہولتوں کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنشل اسکولوں میں داخلہ دلواتے ہوئے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کا والدین کو مشورہ دیا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں سے کرایہ اور ایک اٹینڈر کی تنخواہ ادا کرتے ہوئے کاغذ نگر میں بند پڑے ہوئے اردو کمپیوٹر سینٹر دوبارہ بحال کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ لڑکے لڑکیوں کو کمپیوٹر کی تربیت دینے کے بعد روزگار سے منسلک ہونے کے امکانات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے مسلم اقلیتوں اور عیسائی طبقے کے BPL بے روزگار نوجوانوں کے لیے اندرما مائنورٹی مہیلا یوجنا اسکیم کے تحت 50 خواتین اور 5 مرد حضرات کو فی کس 50,000 روپے لون کی فراہمی اور ای اسکوٹر اور ای بائک کے لیے تقریباً 490 درخواستیں وصول ہو چکی ہیں۔ اعلیٰ عہدیداروں کے احکامات کے بعد لون اور ای اسکوٹر اور ای بائک کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ عیسائی طبقے کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے 18 جولائی کے اندرون اسکیم سے متعلق درخواستیں آن لائن داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائنورٹی اسکیم یا مسلم اقلیتوں کے مسائل سے متعلق تفصیل جانکاری کے لیے ڈسٹرکٹ مائنورٹی آفس آصف آباد سے رابطہ پیدا کرنے کا مائنورٹی کو مشورہ دیا گیا۔ ریاستی حکومت کے مشیر و بودھن کے رکن اسمبلی پی سدرشن ریڈی اور اردو اکیڈمی کے چیئرمین طاہر بن حمدان نے آج حیدرآباد میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی تلنگانہ امور کی انچارج میناکشی نٹراجن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تلنگانہ سے متعلق مختلف تنظیمی اور عوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئی۔ ضلع کے بی ایس آباد کے ڈسٹرکٹ اردو آفیسر کی حیثیت سے ضلع کھمم سے تبادلے پر آنے والے تروپتی نے ضلع کے بی ایس آباد ڈسٹرکٹ اردو آفیسر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا۔ ضلع کے بی ایس آباد ڈسٹرکٹ اردو آفیسر کی حیثیت سے ایم تروپتی نے جائزہ حاصل کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے فوری طور پر ڈسٹرکٹ اردو آفیسر تروپتی کو ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کی ذمہ داری دی گئی۔ اس موقع پر تروپتی نے ڈسٹرکٹ اردو آفیسر اور ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا سے خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا۔ ضلع منچریال کے چینور بلدیہ کمشنر کی حیثیت سے ماروتی پرساد نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس سے قبل وہ کیتن پلی میں کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ چینور بلدیہ کمشنر ملی کرشنا کو کیتن پلی تبادلہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر تمام بلدیہ کے عہدیداران اور بلدی چیئرمین و وائس چیئرمین کونسلرز نے ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی۔ ضلع نظام آباد کے بھیمگل پولیس اور CCS نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے دیوکا پیٹ کے جنگلاتی علاقے میں 9 غیر قانونی دیسی بندوقیں ضبط کر لی۔ اس کارروائی میں 9 افراد کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور ایک شخص کو بندوقوں کی مرمت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ یہ بندوقیں جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ چیتے کے حالیہ ہلاکت کے بعد پولیس اور محکمہ جنگلات کی سخت نگرانی کے باعث ملزمان اسلحہ جنگل میں چھپانے جا رہے تھے کہ پولیس کے ہاتھ چڑھ گئے۔ پولیس نے آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے تمام ملزمین کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا۔ کمشنر پولیس پی سائی چیتنیا نے کامیاب کارروائی انجام دینے والے پولیس ٹیم کو مبارکباد دی، جبکہ عوام سے بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے یا اس سے متعلق معلومات فوری طور پر پولیس کو فراہم کرنے کی بھی اپیل کی۔ بچکنڈا پولیس نے دکان میں چوری کے ایک مقدمے کو کامیابی سے حل کرتے ہوئے 2 بین ریاستی سارقوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 15 جولائی کی رات رائل ویلڈنگ شاپ کا شٹر توڑ کر ویوو موبائل فون چوری کیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران ایپا مندر کے قریب گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے دوران تفتیش
चोरी का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा मोबाइल फोन से मजीद 3 स्मार्टफोन और वारदात में इस्तेमाल होने वाली होंडा शाइन मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि घरों और दुकानों पर मजबूत ताले लगाएं, CCTV कैमरे नस्ब करें और किसी भी मुश्तबा शख्स की फौरी इत्तला पुलिस को दें। तेलंगाना के वजीर वी श्रीहरि को तेज बुखार और इन्फेक्शन के बाइस बंजारा हिल्स के केयर अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उन्हें इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट यानी कि ICU में जेर इलाज रखा गया है। जराये के मुताबिक वजीर की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां माहिर डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी और इलाज में मसरूफ है। अस्पताल जराये का कहना है कि वी श्रीहरि की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उन्हें मुसलसल तिब्बी निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों की जानिब से उनकी सेहत से मुतालिक मजीद तफसीलात और मेडिकल बुलेटिन जारी किए जाने का इम्कान है। वजीर की अलालत की खबर सामने आने के बाद उनके हामियों और सियासी हलकों में तशवीश की नहर दौड़ गई, जबकि उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला भी जारी है। मगरबी बंगाल के जिले मुर्शिदाबाद में जुमे की सुबह एक दिलखराश रेलवे हादसा पेश आया, जहां एक मुसाफिर ट्रेन ने स्कूल वैन को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 तलबा समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि कई दीगर तलबा जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह तकरीबन 7 बजे बहरामपुर के करीब करना सबरना रेलवे क्रॉसिंग पर पेश आया, जहां तलबा को स्कूल ले जाने वाली वैन रेलवे लाइन अबूर कर रही थी। इसी दौरान एक मुसाफिर ट्रेन वैन से टकरा गई। हादसे के बाद वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि जख्मी तलबा को फौरी तौर पर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। शाहिदीन के मुताबिक पहले एक ट्रेन गुजरने के बाद रेलवे फाटक खोल दिया गया था, लेकिन दूसरी लाइन पर आने वाली ट्रेन से कबल फाटक दोबारा बंद नहीं किया गया, जिसके बायस ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। वाक़े के बाद रेलवे फाटक पर तैनात एहलकार के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और रेलवे के आला हुकाम मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि हादसे की वजूहात और मुमकिन गफलत की तहकीकात शुरू कर दी गई है। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर जुमे की अलल सुबह पेश आने वाले एक अलमनाक सड़क हादसे में जिले मेदक से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतवफ्फियों की शनाख्त 60 साल रामलू और 40 साल रशीद के तौर पर हुई है। दोनों बकरियों की नकलो हमल का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक वो सफर के दौरान आराम करने के लिए आउटर रिंग रोड के किनारे सो गए थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया, जिसके नतीजे में दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। केशरा पुलिस ने बताया है कि हादसा रात तकरीबन 2:30 बजे पेश आया। हादसे में मुलविस गाड़ी की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी और इसकी तलाश जारी है। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने के बाइस मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम का कहना है कि हादसे में मुलविस गाड़ी और उसके ड्राइवर का सुराग लगाने की कोशिशें जारी है। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 12 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 4 अफराद की मौत हो गई है। महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में रवा माह कोविड के मजमूई तौर पर 339 केसेस दर्ज किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक 26 जून से 16 जुलाई के दरमियान आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अदला में कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कड़पा में सबसे ज्यादा 8 केसेस सामने आए हैं, जबकि गुंटूर में 2 और विशाखापट्टनम व काकीनाडा में 1 केस दर्ज हुआ है। मुल्क में सबसे ज्यादा 115 केसेस केरला में रिपोर्ट हुए। इसके अलावा कर्नाटक में 64, महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 39, दिल्ली में 18, राजस्थान में 12 और अंडमान और निकोबार में 8 कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद में हुजूम के हाथों तशद्दुद यानी कि मॉब लिंचिंग का एक और अफसोसनाक वाकया सामने आया, जिसने शहर में कानून व अमन और हुजूम के बढ़ते हुए रुझान पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में मोहम्मद अब्दुल अजीज नामी शख्स पर एक कमसिन बच्ची के साथ मुबैना तौर पर नाजेबा हरकत करने का इल्जाम आयद किया गया, जिसके बाद मुश्ताल मुकामी अफराद ने उन्हें पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। यानी शाहिदीन के मुताबिक वाक़े के दौरान बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और मोहम्मद अब्दुल अजीज पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में भी हुजूम को एक शख्स पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। ताहम उन वीडियोस की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। इत्तलात के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शदीद जख्मी हालत में मोहम्मद अब्दुल अजीज को अपनी तहवील में ले लिया। बादता उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया और मुकामी हलकों में कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बाद अफराद का दावा है कि मोहम्मद अब्दुल अजीज को कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहाँ वो बेहोश हो गए, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि बाद में उनकी मौत के बाद उन्हें उस्मानिया जनरल अस्पताल ले जाया गया। ताहम उन दावों की पुलिस की जानिब से ताहाल बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई और इस हवाले से कोई सरकारी वदाहत भी सामने नहीं आई है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने नीट यूजी साल 2026 के नतीजे जारी कर दिए, जिनमें तेलंगाना के तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ऑल इंडिया टॉप 138 में अपनी जगह बनाई है। तेलंगाना के वीरयागिरी साहियों ने 99.99915% हासिल करते हुए ऑल इंडिया में 13वां रैंक हासिल किया, जबकि वो रियासत के टॉप पर भी रहे। तेलंगाना से नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले दीगर तलबा में बोरा साई शरण ने 19वें, के हनीश ने 21वें, अंदीम साई चरण रेड्डी ने 38वें, मायूक जयसिम्हा ने 42वें, कोम्पेला साई गायत्री तेजू अरुणिमा ने 83वें, रतंबिका मोहंती ने 91वें और दिवेश श्री गोपाल अग्रवाल ने 123वां ऑल इंडिया रैंक हासिल किया। मुल्क भर में पंजाब के आर्यान गुप्ता ने 99.9999% हासिल करते हुए पहला रैंक हासिल किया, जबकि हरियाणा के पंचुल बंसल दूसरे और राजस्थान के गोयल तीसरे नंबर पर रहे। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपनी निस्फ मियाद मुकम्मल करने से पहले अवामी एतमाद खो चुकी है। डिक्लेरेशन के नाम पर समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया गया है। 18 जुलाई को सरूनगर स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले BRS के जलसे आम को कामयाब बनाने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से उन्होंने अपील की। असेंबली हल्के एलबी नगर की नुमाइंदगी करने वाले BRS के MLA D श्रीधर रेड्डी के क़यामगाह पर ग्रेटर हैदराबाद के अवामी मुंतखब नुमाइंदों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए KTR ने इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने कहा कि कांग्रेस ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए बेरोजगार नौजवानों को हथेली में जन्नत दिखाई, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इस फरेब को बेनकाब करने के लिए BRS की जानिब से 18 जुलाई को सरूनगर स्टेडियम में एक अदीम शान युवा संग्राम जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना में जारी वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी यानी कि SIR मुहिम के दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म्स में गलतियों को लेकर परेशान वोटरों के लिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्णन ने एक अहम और इत्मीनान बख्श वदाहत जारी की है। उन्होंने वादे किया है कि इन्यूमरेशन फॉर्म्स में अगर कोई तफसीलात गलत हो गई हो तब भी फॉर्म जमा कराने वाले किसी भी शहरी का वोट जाया नहीं होगा और वो बिल्कुल महफूज रहेगा। RV कर्णन ने बताया है कि SIR मुहिम खत्म होने के बाद वोटर्स फॉर्म नंबर 8 के जरिए अपना नाम, पते या दीगर तफसीलात की तमाम गलतियों को आसानी से दुरुस्त करवा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि इंतखाबी सर्वे में तौसी के बाद अब इन्यूमरेशन फॉर्म्स 3 अगस्त तक BLOs के पास जमा करा सकते हैं, मगर इस सहूलत का शहरी सही इस्तेमाल करें। आखिरी दिन फॉर्म जमा कराने के बजाय जल्द अज जल्द खानापुरी करते हुए मुताल्लिका BLOs के पास फौरी फॉर्म जमा करवाएं, ताकि डिजिटलाइजेशन का अमल पूरा करने में इंतखाबी अमले को आसानी हो सके। तलबा, वालिदैन और आला तालीम के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए वेदा एजुकेशंस के ज़ेर एहतमाम एक अदीमशान मेगा एजुकेशन फेयर का इनेकाद 19 जुलाई को पंचशील कॉलेज ऑफ एजुकेशन निर्मल में किया जा रहा है। ये तालीमी मेला दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जहां माहिरीन की जानिब से एफसेट गाइडेंस, मेडिकल एडमिशंस गाइडेंस, बैरून मुल्क MBBS एडमिशंस, स्टडी अब्रोड के मौके और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तालीमी प्रोग्रामों के बारे में जामे रहनुमाई फराहम की जाएगी। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मेगा एजुकेशन फेयर का मकसद तलबा को आला तालीम, मेडिकल दाखिलों और बैरून मुल्क तालीम के हवाले से दुरुस्त मालूमात, माहिरीन से बराह रास्त मुशावरत और उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम करना है। तलबा, वालिदैन और दिलचस्पी रखने वाले अफराद से अपील की गई है कि वो इस सुनहरे मौके से भरपूर फायदा उठाएं और मुकर्रर वक्त पर प्रोग्राम में शिरकत करें। मजीद मालूमात के लिए 9666420004 पर राबिता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।